أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ المائدہ آیت نمبر ہے جی 78 79 80 اور 81. ارشاد خداوندی ہے لعن الذین کفروا لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی لسان داود وعیسی ابن مریم داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے ذالک بما یہ اس وجہ سے ہوا عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرتے کانوا تھے وہ لا یتناہون نہیں منع کرتے عن منکر برائیوں سے فعلوہ جن کو وہ کرتے تھے لبئس ما البتہ بری ہے وہ چیز کانوا یفعلون کہ تھے وہ کرتے ترا تم دیکھو گے کثیرم منہم بہت ساروں کو ان میں سے یتولون الذین دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا لبئس البتہ بری ہے ما وہ کاروائی کانوا یفعلون تو تھے وہ کرتے. اچھا آگے لبئس ما البتہ بری ہے وہ چیز. اچھا اوپر بھی لبئس ما ہے نا, اسی پہ ساتھ ہی لبئس قدمت آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفسہم ان کے نفسوں نے یہ کہ سخط اللہ ناراض ہو گیا اللہ تعالی علیہم ان پر وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے ولو کانوا یؤمنون اور اگر ہوتے وہ ایمان لانے والے باللہ اللہ تعالیٰ پر والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل اور اس پر جو نازل کیا گیا الیہ آپ پر متخذوہم نہ بناتے ان کو اولیاء دوست ولیکن اور لیکن کثیرم منہم بہت سارے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی برائیاں ان کی بری کاروائیاں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کا برا رویہ بلکہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا اور ان کو شہید کرنا وغیرہ وغیرہ،
یہ ساری کارروائیاں وہ کرتے تھے. تو یہ نصارہ جو ہیں ظاہر ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نصارہ بنے، ورنہ یہ سارے یہود ہی تھے. تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، خرافات اور رسومات کو دین میں شامل کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں پہلی امتوں کے اندر جنہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی تشریحات کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہمارے لیے وہ درس عبرت ہے کہ اگر تم بھی ان جیسا رویہ اختیار کرو گے تو جو سزائیں دنیا کے اندر انہیں ملی ہیں تو ان کا خطرہ تمہارے اوپر بھی منڈلائے گا. تو دو واقعات کا ذکر اللہ نے کیا، ایک تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام تھے اور ایک اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. آگے آئے گا 9ویں پارے میں بڑا وضاحت کے ساتھ قصہ جو ہے ان کا مچھلیاں پکڑنے والا کا بڑا مشہور واقعہ ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، دریا کے کنارے جو بستی تھی، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں ذرا ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑ مروڑ کر کے ان کے اندر یعنی اپنی خواہشات کو دخل دے کر کے منع تھا ان کے لیے ہفتے کے سارے 24 گھنٹے شکار کرنا منع تھا، حرام تھا. جیسے ہمارے لیے جمعے والے دن اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو دوڑ پڑو، یعنی دوڑ جب پکار آئے، اذان آئے، ندا دی جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے تو فاسعوا، یعنی سعی کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، جمعے کے اندر پہنچنے کی کوشش کرو. اور اللہ کہتے ہیں وذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو. اللہ نے تاجروں کو مخاطب کیا. کیا مطلب کہ بھئی اگر دکانیں بند ہوں گی، مارکیٹیں بند ہوں گی تو خریدنے کون جائے گا؟ اللہ نے خریدنے والوں کو نہیں کہا کہ نہ خریدو یا خریدنا چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے بیچنا چھوڑ دو. تو جب تاجر جو ہیں وہ کاروباری مراکز بند کر دیں گے تو پھر کوئی خریدنے بھی نہیں جائے گا. ہاں اللہ نے کہا پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہو تاکہ روزی برکت والی نصیب ہو. ہمارے لیے تو یہ چند گھڑیاں ہیں، ان کے اندر سوائے جمعے کی تیاری کے یا جمعہ پڑھنے کے باقی ہر کام کرنا حرام ہے. حتیٰ کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد نماز کے ختم ہونے تک اگر کسی نے نکاح پڑھوا دیا تو وہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. کوئی کاروبار کیا، دکان پہ بیٹھا رہا، بیچتا رہا، جتنی کمائی آئی ساری حرام کی ہے، حلال کی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے اور نص قطعی ہے کہ وذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو. تو ہمارے لیے چند گھڑیاں اور ان کے لیے 24 گھنٹے، یعنی رات جب شروع ہوتی ہے، جمعے کا دن ختم ہو گیا، ہفتے کی رات شروع ہوئی، اور اسلام کے اندر رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. انگریزوں کی تو رات کے 12 بجے، ان کے تو سکھوں کی طرح 12 بجتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کے بعد دن ختم ہوتا ہے. نہیں، اسلام میں نہیں ہے. جب شام ہو گئی اگلے دن کی رات شروع ہو گئی، یعنی آج جو ہے منگل کی رات شروع ہو چکی ہے. جس طرح شب جمعہ پہ جاتے ہیں، جمعہ رات کو ہوتی ہے، جمعہ ایک دن پہلے آتی ہے. تو 24 گھنٹے کے لیے پابندی تھی. اور اللہ کہتا ہے، اللہ آزماتا ہے. اللہ کہتے ہیں یادون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتے کا ہوتا تھا اس دن پانی کے اوپر مچھلیوں کی تہ بیٹھ جاتی تھی، ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں، پانی نظر ہی نہیں آتا. اتنے شکار کو دیکھ کر کے کس کے منہ میں پانی نہیں آئے. اور اللہ کہتے ہیں کہ
جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، اس وقت مچھلیاں آتی نہیں تھی، باقی 7 دنوں میں نہیں آتی تھی، زیادہ اوپر نظر نہیں آتی تھی، تو اللہ نے آزمائش کی. اب انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے ساتھ ساتھ گڑھے کھودے، ہفتے والے دن وہ جی دریا کا پانی کاٹتے اور مچھلیوں کو گھیر گھار کے نا وہ اپنے جو ہے نا گڑھوں کے اندر لے آتے اور اتوار کو پکڑ لیتے. اب یہ اللہ کے حکموں کے اندر تعویل تھی جو کہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کہتا ہے میرا جو حکم ہے وہ من و عن، ایز اٹ ایز پورا ہونا چاہیے جیسے میرے حکم کا منشا ہے. تو یہ انہوں نے کی. کچھ 2-3 گروہ ان کے اندر ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، کاروبار کرتا تھا. یہ جو ہے نا آج کل اسے ایلا کہتے تھے، یہ بندرگاہ جو ہے حاضرۃ البحر، آج کل اس کا نام ایلات ہے اور یہ اسرائیل کے قبضے میں ہوتا ہے. بڑی اہم بندرگاہ ہے یہ. تو بڑی بڑی دور تک مچھلیاں سپلائی کرتے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے 2-4 دن منع کیا، یہ بعد نہیں آئے، انہوں نے روکنا چھوڑ دیا. انہوں نے ماننا تو ہے نہیں تو فضول ہے ان کو کہنا. ایک گروہ ایسا تھا تیسرا جو مسلسل کنٹینیوسلی انہیں منع کرتا رہا، ڈراتا رہا. دیکھو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے لیے تو دنیا میں سزا آئی، حتیٰ کہ وہ جو منع کرتے تھے انہوں نے پھر کہا جی اپنے محلے کے ہمارے دیوار کر دو، ہم نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کل کو عذاب آئے گا تو ہم بھی رگڑے نہ جائیں. دیوار ہو گئی. ایک دن اٹھے تو دیوار کے پاس سے آوازیں وغیرہ نہیں تھیں، دیکھا اوپر سے تو بندر اور خنزیر بنے ہوئے. اللہ کہتا ہے وجعل منهم القردة والخنازیر، نوجوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں اللہ نے مسخ کر دیا. اچھا دیکھتے تھے، حسرت بول نہیں سکتے تھے، حسرت کرتے تھے، سوچتے تھے، ان کو کہتے تھے، اشارے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. 3 دن تک وہ رہے، اس کے بعد اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. یہ جو موجودہ بندر خنزیر ہیں یہ ان کی نسل نہیں، یہ جو اللہ نے پیدا کیے جانور یہ ان کی شروع سے نسلیں چلی آ رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ان کی نہیں ہے. اچھا یہ تو ان پر تو عذاب آ گیا. جنہوں نے 2-4 دفعہ منع کیا تھا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اللہ نے ان کی تحسین نہیں کی. جو فرض ادا کیا انہوں نے کوئی فرض سے بڑھ کر کام نہیں کیا. جنہوں نے مسلسل منع کیا تھا ان کی اللہ نے وہاں تعریف کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو منع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اللہ ایک ایسی قوم کو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے اس کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو، یہ نہیں مانیں گے. اور مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، یہ جملہ ہے اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں نا میرا، قالوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، معذرتاً الی ربک. کل جب رب کے دربار میں جائیں گے اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں، تو ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا عذر ہوگا، یا اللہ ہم نے منع کیا تھا، یا اللہ ہم نے منع کیا تھا. تو یہ منع نہیں ہوئے تھے. تو اللہ کے دربار میں عذر پیش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ ان کو مسلسل منع کرتے رہے. اچھا اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اور یہ ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے والا اللہ یتقون، کہ شاید اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دے اور یہ انسان بن جائیں، ہماری بات تبلیغ سے بعد آ جائیں. یہ ایسا نہیں ہوا. تو اس وقت اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی تھی کہ تم پر لعنت ہو، اللہ کے حکموں کو اس طرح مسخ کرتے ہو تم. ایک تو یہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، پہلی دفعہ لعنت ان کے دور میں ہوئی. دوسری دفعہ لعنت کب ہوئی؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا اور مطالبہ بڑے بھونڈے انداز میں کیا. وہ آگے 7ویں پارے میں، یہ آگے اسی سورہ مائدہ میں آ رہا ہے. کہنے لگے حل یستطیع ربک، الفاظ پر غور کیجیے، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج دے.
اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا. بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو, صحابی ہو, ان کے ماننے والے ہو, تو اللہ کی قدرت پر تمہیں شک ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا ایسا؟ انہوں نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اگر ایمان ہے نا تو اللہ سے ڈر جاؤ, ایسی باتیں مجھ سے نہ نکال, اللہ کیا نہیں کر سکتے. اچھا پھر انہوں نے اپنی بات کی تعویل کی, قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. 4 باتیں کہ ہم اس کھانے سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خوان نازل ہوتا تھا اوپر سے, وہ کھاتے تھے پکا پکایا کھانا, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس آسمانی کھانے میں سے کھائیں ہم, اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا, اور ہم یہ یقین کر لیں کہ جو آپ نے کہا تھا ہم سے وہ سچ کہا تھا, اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما. اللہ نے دسترخوان نازل فرما دیا, لیکن اس کے ساتھ 2 شرطیں اللہ نے لگائی. میں کہ ایک تو شرط یہ ہے دسترخوان نازل ہوگا, اس میں صرف غریب کھائیں گے, امیر کوئی نہیں کھائے گا. پہلی بات یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے, وہ پہلے کی نہیں, اس میں تو سب کے لیے نازل ہے. اچھا دوسری یہ تھی کہ آئیں گے یہیں آپ نے کھانا ہے, اس کو رکھنا نہیں ہے, بچا کر ذخیرہ نہیں کرنا. دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی انہوں نے, غریبوں کے ساتھ امیر بھی شریک ہو گئے. اب ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا آپ, جہاں غریبوں کا کھانا ہوتا ہے یا مرنے کا ہوتا ہے, کیا امیر سارا نہیں کھانا شروع ہو جاتا, یا ملے دار نہیں شروع ہو جاتے. یہ حق ہے مہمانوں کا جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, جن کا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں. آپ کا تو گھر ہے, آپ گھر جا کے کھا لیں گے. پھر آپ امیر ہیں, اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, تو غریبوں کو کھانا کیوں کھاتے, غریبوں کو کھانے دیں. انہوں نے ایسے ہی کیا, اور ساتھ اپنی رکابیاں پلیٹیں لے آتے, بھر بھر کے ساتھ بھی لے گئے. اور میں نے شاید عرض کیا تھا پہلے کہ کھانا جو ہے نا اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوا جب سے انہوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا, ورنہ اس سے پہلے کھانا, وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑا, 100 سال تک ان کا وہ فریش جوس اور کھانے کی چیزیں خراب نہیں ہوئی. لم یتسنہ لم یتغیر, تبدیلی نہیں آئی اس میں, 100 سال بھی. انظر الی طعامک و شرابک, کھانا پینا ویسے ہی ہے جیسے 100 سال پہلے تھا. یعنی اس کے بعد یعنی نہ غلطی کرتے تو سانوں بھی فریجوں کی لوڑ کو نہیں سی پینی, جب تک مرضی کھانا رکھتے, لوگوں نے پیسے بچنے سے. اللہ اکبر. تو جب انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی, لعنت ہے تم پر. تو یہ 2 نبیوں کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی. کیوں؟ وجہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا. اللہ اکبر. دوسری بات ان کی برائی کیا تھی, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ جب برائیاں کرتے تھے تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے. تناہا یا تناہا کہ یہ ایک دوسرے کو روکنا, یعنی منع نہیں کرتے تھے. حالانکہ یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی حکم تھا کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نے کرتے رہنا ہے. ہر امت کو حکم رہا ہے, ہمیں بھی ہے. نبی اسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا, جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ, اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ, زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے, کم از کم برائی کو دل سے برا تو سمجھے کہ برائی ہے. اور میں وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ, اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ بندہ برائی کو برائی بھی نہ سمجھے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر بھی ہاں جی وہی برائیاں آ جائیں گی جو بنی اسرائیل پہلی امتوں میں تھی. یا رسول اللہ کب آئیں گی؟ میں جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے. یا رسول اللہ یہ کب چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ جب تمہارے جو حکمران ہیں رذیل قسم کے لوگ بن جائیں گے, گھٹیا قوموں کے لوگ اوپر آ جائیں اور عیاش لوگ تم پر مسلط ہو جائیں, اس وقت یہ فریضہ ترک ہو جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو پھر تم پر بھی ویسے ہی جو ہے نا وہ عذاب آئیں گے جیسے پہلی امتوں پر عذاب آئے تھے. تو یہ فیکٹ ہے, 2 + 2 4 ہی ہونے ہیں.
اگر اچھا دیکھو امر بالمعروف اور ایسا فریضہ ہے یہ اللہ نے ہم نے پہلے پڑھا ہے ایک امت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو مسلسل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے. اللہ بھلا کرے ان بزرگوں کا جنہوں نے تبلیغ کے سلسلے شروع کیے اور آج تک جاری ہیں کسی بھی طبقے میں. جی اللہ اور رسول کی بات کرنے والا آج جو موجود ہے یہ غنیمت ہے اور ساری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. جی اگر چھوڑ دیا جائے تو کام خراب ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا کنتم خیر امت، ہم نے پڑھا تیسرے پارے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ہمارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ روکتے نہیں تھے. اچھا روکتے نہیں تھے، ہوتا کیا تھا؟ تو آگے ہم نے پہلے پڑھا ہے دوسرے پارے کے اینڈ میں کہ وہ ایک دن بندہ برائی کرتا اسے کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر یار یہ نہ کر. نیکسٹ ڈے میں دیکھتا کہ پھر وہی کر رہا ہے تو خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون اکیلا ہو و جلیسہ ہو و شریبہ ہو، ہم پیالہ ہم نوالا بن جاتا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا، ہاں جی اس کا کھانا پینا نہیں چھوڑا، تو وہ برائیوں کے اندر جو وہ مبتلا ہوتا تھا یہ بھی اس کے ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود بھی ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. لیکن جو بندہ کرتا رہتا ہے کم از کم وہ خود تو بچا رہتا ہے، دوسرے اس کی بات مانے یا نہ مانے. تو کہیں بری کارروائی تھی جو کرتے تھے وہ. اور اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ ان میں سے تم کہ کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، ایمان والوں سے دوستی نہیں لگاتے. یہ جو ان کا کعب بن اشرف تھا مدینے کا بڑا تاجر، ان کا بدر کے بعد مکے چلا گیا، انہیں کہتا مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں مشرکوں گڑھ جوڑ کے ساتھ. آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے تھا کہ جو پاک صاف دین والے ہیں، دین محمدی والے ہیں، ان کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں تمہارے، ان کے ساتھ تم دوستی کرو، ان سے پیار کرو. ہاں جی کرتے کیا تھے؟ ان کے ساتھ جا کے مکے میں کافروں سے دوستیاں لگاتے پھرتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ بھی بہت بری کارروائی ہے جو ان کی جانوں نے آگے بھیجی ہے. اس بات سے اللہ ان پر ناراض ہوا. دوستیاں اچھے لوگوں سے اگر نہ لگائے کوئی تو اللہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. کیونکہ آتا ہے کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے دین اثر ہوتا ہے، دوستی کا اثر پڑتا ہے. تو آگے فرما دیا کہ جب یہ ایسا ہوگا تو فی العذاب یوم خالدون، یہ پھر عذاب میں ہمیشہ ہی رہنا ہے. کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 3 کیٹیگری ایسی ہیں جن کو کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. ایسا کافر، ایسا مشرک، ایسا منافق جن کی موت کفر شرک منافقت پر آ جائے وہ کبھی بھی نکلیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ بینہ کے اندر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، ڈبل تاکید ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں فار ایور، اللہ کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر. اچھا اگر نبی سے مراد یہاں ان کے اپنے نبی ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہے کہ یہاں نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے یا اپنے نبیوں پر ایمان لاتے، ان کی کتابوں کے اندر بھی حکم یہ تھا کہ تم نے کافروں سے دوستی، جس طرح اللہ نے ہمیں کہا، ہم نے پیچھے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ہمیں ان کے ساتھ ہے، ان کو حکم ہوگا کسی اور کے ساتھ کافروں کی دوستیاں نہیں کرنی، ان کو بھی حکم تھا. اللہ کہتے ہیں اگر مان لیتے تو متخذوہم اولیاء، پھر کافروں سے دوستیاں نہ لگاتے. لیکن ولکن کثیرا منہم فاسقون، اکثر تو نافرمان ہیں. میں نے عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 10 بڑے علماء ہیں، اگر یہ سارے اسلام قبول کر لیں تو پوری دنیا میں ایک یہودی باقی. لیکن ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالبہ، یعنی حضرت بنیامین، یامین جو بھی آتا ہے ان کا نام، یہ 2-4 بندے مسلمان ہوئے، ان میں سے باقی نہیں ہوئے، اکثریت جو ہے نافرمان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے علی لسانی داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. ذالک بما، یہ اس لیے کیا، عصوا،
انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ تجاوز کرتے اور تھے وہ تجاوز کرتے كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ وہ منع نہیں کرتے تھے وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو عن منکر عن منکر ان برائیوں سے ان برائیوں سے فعلوہ فعلوہ جنہیں وہ کرتے تھے جنہیں وہ کرتے تھے اچھا منکر کے معنی میں یہاں معروف آتا ہے نا اچھا معروف کا معنی کیا ہوتا ہے یہ تعارف سے ہے نا جو چیزیں جن کو لوگ جانتے ہوں لوگوں کے اندر جو معروف ہوں ہاں جی مانوس ہوں وہ نیکی ہے اور جو منکر عجیب ہوں ہاں جی ویری اسٹرینج ہاں جی ایسی چیزیں جو دیکھی نہ سنی ہوں ایسی چیزوں کو منکر کہتے ہیں جو نیکی کی چیزیں ہیں جو معروف ہیں عوام کے اندر ہیں تو وہ انہیں نیکی کہا جاتا ہے معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لبئس ما کانوا یفعلون البتہ بری ہے وہ کاروائی جو وہ کرتے ہیں ترا تم دیکھو گے کثیرم منہم بہت ساروں کو ان میں سے یتولون الذین کفروا دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا لبئس ما قدمت لہم انفسہم لام زبر لا البتہ بیسا بری البتہ بری ہے ما وہ چیز قدمت جو آگے بھیجی لہم ان کے لیے انفسہم ان کی جانوں نے ان یہ کہ سخط اللہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے ولو کانوا اور اگر وہ ہوتے یومنون ایمان لانے والے باللہ اللہ تعالیٰ پر والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما اور اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا الیہ اس نبی کی طرف متخذوہم نہ بناتے ان کو اولیاء دوست ولیکن اور لیکن اردو میں لیکن ہے عربی میں لاکن الفاظ ملتے جلتے ہی ہیں کیونکہ اللغۃ العربیہ ہی ام الالسنہ عربی زبان ساری زبانوں کی ماں ہے آگے ساری زبانیں اسی سے بنی ہیں اور میں نے عرض کیا تھا ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے یہ گکھر یونیورسٹی میں انہوں نے کورس کیے ان کا ایک مشغلہ تھا وہ کہتے تھے میں ایسے الفاظ میں نے بلکہ انہوں نے بتایا بھی کہ میں نے کافی سارے الفاظ جمع کیے ہیں کہ جو اب بھی مشترکہ ساری زبانوں میں ایک ہی بولے جاتے ہیں مثلاً کہتے ہیں تندور ہے تندور پنجابی میں بھی تندور ہے اردو میں بھی تندور ہے عربی میں بھی انگریزی پتہ نہیں کی کہتے ہیں انہوں نے تنوری کہتے ہیں تنوری کہتے ہیں وہ کہتے تھے پروفیسر تھے انگلش تو اور بہت سارے اس طرح انہوں نے مطلب الفاظ جمع کرتے تھے میں نے کافی سارے الفاظ جمع کیے ہیں جو آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساری زبانیں کس سے بنی ہیں عربی سے بنی اچھا جی متخذوہم اولیاء نہ بناتے ان کو دوست ولیکن اور لیکن کثیرا منہم بہت سارے ان میں سے فاسقون فاسق اور نافرمان ہیں